کسی کو ذمہ داری دینی ہے تو اہل کو ذمہ داری دی جائے، نا اہل کو نہ دی جائے۔ اب اس کا مصداق ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اتھارٹی دی جاتی ہے، مالک ایک مینیجر رکھتا ہے، کوئی ایم ڈی رکھتا ہے، یا حکومت جو ہے وہ افسر رکھتی ہے، وہ اپنے ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں امپلائی رکھے جاتے ہیں۔ اب ان امپلائی رکھنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نا اہل کو نہ رکھیں، جس کو پڑھانا نہیں آتا اس کو ٹیچر نہ رکھیں، جس کے اندر خاص قابلیت نہیں ہے اس کو اس والے منصب پہ مقرر نہ کیا جائے۔ اور حدیث مبارک میں فرمایا اذا وسد الامر الى غیرہ فانتظر الساعہ، فرمایا کہ جب کوئی ذمہ داری نا اہل کے سپرد ہونا شروع ہو جائے، کہ نا اہلوں کو مقرر کرنا شروع کر دیا جائے، تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت کا انتظار کرنا، کہ جب پتہ چلے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر نا اہلوں کی بھرتیاں ہیں۔ کیونکہ بھرتیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ رشوت پہ ہوتی ہیں۔ بھرتیاں کس پہ ہوتی ہیں؟ سفارش پہ ہوتی ہیں۔ بھرتیاں کس پہ ہوتی ہیں؟ تعلقات پہ ہوتی ہیں۔ میرٹ کے اوپر بھرتی نہیں، میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ہے ہی نہیں، رشتے دار فلاں 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 سب مل جل کے جو ہے نا، وہ اگر پرسنل معاملات ہے اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی سیٹ کے یہاں کام کرتے ہیں، اب اس نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ بھائی میری فیکٹری میں، میری مل کے اندر، میری شاپ پہ، میرے سٹور پہ، میرے سپر سٹور پہ تم نے اس طرح کے بندے رکھنے ہیں، اور وہاں پر ہر طرح کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ذمہ داری جو ہے یہ بھی امانت ہے، ذمہ داری بھی امانت ہے۔ اور قرآن نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، جو اہل ہے اس کے حوالے امانت کی جائے۔